درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکان میں جانے کے لیے اجازت لینے کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اور بھی آیات کریمہ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور اگر ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایسے گھروں کے اندر چلے جاؤ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے اور ان میں تمہارا سامان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو چھپاتے ہو۔ بالکل واضح پیغام ہے اللہ کا کہ اگر کسی کے گھر پہ جانا ہے تو آپ پہلے اجازت لیں۔ اجازت لینے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ آواز دیں، دستک دیں یا پھر سلام کریں۔ اگر اس کا جواب ملتا ہے تو اندر جائیں، اور اگر جواب نہیں ملتا ہے، 2-3 مرتبہ آپ نے دستک دی یا سلام کیا یا آواز دی، کوئی نہیں بولا، تو وہاں سے واپس چلے آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے کباڑ کو پیٹتے ہی رہیں، کیونکہ اگر کسی کو اندر بلانا ہوتا یا کسی کو اجازت دینا ہوتی تو وہ بتا دیتا۔ نہ بولنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس وقت اجازت آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ اسی کے متعلق احادیث کریمہ یہاں پہ نقل کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا تھا، میں نے ان کے دروازے پر جا کر 3 بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو میں واپس چلا آیا۔ حضرت عمر نے خود بلایا تھا مگر سلام کا جواب نہ ملنے پہ وہ واپس چلے آئے۔ اب یہ نہیں سوچا کہ صاحب انہوں نے تو مجھے بلایا ہے تو اب کباڑ اگر کھول کر کے اندر ہی داخل ہو جاؤں، اجازت نہ ملی تو وہ واپس چلے آئے۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں آیا تھا اور دروازے پر 3 بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو واپس گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص 3 بار اجازت مانگے اور جواب نہ ملے تو واپس جائے۔ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ گواہ لاؤ کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے جا کر گواہی دی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث واقعی آپ نے سنی ہے تو آپ کے ساتھ اور بھی کسی نے سنی ہوگی، تو مجھے بتاؤ کس کس نے سنا ہے تاکہ پھر اس پہ ہی عمل کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکان میں گیا، حضور کو پیالے میں دودھ ملا اور فرمایا ابو ہرہ اصحاب صفہ کے پاس جاؤ، انہیں بلا لاؤ تاکہ ان کو دودھ دیا جائے۔ میں انہیں بلا لایا اور وہ آئے اور اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دی، تب وہ مکان کے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ کے عمل سے بھی یہی ظاہر ہوا کہ اصحاب کرام کی عادت کریمہ یہی تھی کہ بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر گھر والے نے بلایا ہے تب بھی دروازے پہ آ کے اجازت مانگنا چاہیے، اگرچہ بلایا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئے اور ڈائریکٹ گھس کے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی عورت ہو یا وہ کسی اور حال میں ہے اور آپ ڈائریکٹ آ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے، لہذا دروازے پہ آ کے اجازت لینا ہی چاہیے، چاہے بغیر بلائے آپ آئے ہوں یا پھر بلا کر کے آئے ہوں۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بلایا جائے اور اسے بلانے والے کے ساتھ ہی آئے تو یہی بلانا اس کے لیے اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے بلانے کے لیے آئے اور میں آپ کے ہی ساتھ جا رہا ہوں تو پھر یہ میرے لیے اجازت ہے۔ اب مجھے دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے، وہ نہیں آیا ہے اور وہ پیغام دے کر کے چلا گیا، آپ بعد میں وہاں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت لینا چاہیے۔
یعنی اس صورت میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ بلانے والا خود ہی ساتھ میں ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ آدمی بھیجنا ہی اجازت ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ فوراً آئے اور قرائن سے معلوم ہو کہ صاحب خانہ انتظار میں ہے، مکان پر پردہ ہو چکا ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دیر میں آئے تو اجازت حاصل کرے جیسا کہ اصحاب صفہ نے کیا تھا۔ تو بات واضح ہو گئی کہ مثال کے طور پہ آپ کو میں نے بلایا اور فوراً ہی آپ آئے، تب تو ظاہر ہے کہ بلانے والا منتظر ہی ہوگا۔ اب میں نے آپ کو بلایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، تو پھر آپ کو بعد میں اجازت لے کے ہی گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔